اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال زیر مطالعہ ہے۔ سورہ انفال کے 6 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج رکوع نمبر 7 کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ولا اور نہ یحسبن گمان کریں الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا سبقوا آگے بڑھ جائیں گے یا بھاگ نکلیں گے، انہم بے شک وہ کافر لا یعجزون نہیں عاجز کر سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کبھی بھی اس بات کو گمان نہ کریں کہ اگر وہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل گئے، مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ گئے تو ان کو شکست دے دیں گے، وہ بھاگ نکلیں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَعِدُّوا اور خوب تیاری رکھو لہم ان کفار کے لیے، ماں جو استطاع طاقت رکھتے ہو تم یعنی تم مسلمان، من قوتٍ زور سے طاقت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ اور گھوڑوں سے، ترہبون بِہ روب ڈلے گا تم روب ڈالو گے بِہ اس قوت کے ساتھ، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ بھی جو دوسرے دشمن ہیں، لا تعلمہم تم نہیں جانتے ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ یعلمہم ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیئن کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پہ، یوفی الیکم پورا ثواب دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، الیکم تم کو، وانتم اور تم لا تظلمون کوئی نقصان نہیں دیے جاؤ گے، کوئی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے تو جہاد کی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے تیار رہو اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑائی کے لیے، جو مومنین کے دشمن ہیں ان کے لیے ہمیشہ تیار رہو، جتنی تمہاری طاقت ہے اس وقت جو بھی تمہاری قوت ہے گھوڑوں کے ساتھ یا جو بھی وسائل ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ اور مسلمانوں کا یہ دستور بھی رہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ جہاد کی تیاری میں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ سے کفار پر مسلمانوں کا رعب رہا ہے۔ ہمیشہ کفار اس چیز سے ڈرا کرتے تھے کہ ایمان والے جو ہیں وہ یا تو ان کی زندگی کا دو ہی مقصد ہیں، یا تو وہ میدان جنگ سے جیت کر نکلیں گے یا شہادت پا کر نکلیں گے۔ ایمانی قوت کی بنیاد پر ہمیشہ مسلمانوں کا کفار پر رعب رہا ہے، اور اسی کا یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور دوسری یہ چیز بتا دی کہ تم اگر اللہ کے راستے میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی خرچ کرو گے تو اللہ تم کو اس کا پورا بدلہ دے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہیں نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا اور اگر وہ مائل ہوں لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَاجْنَحْ تو آپ بھی مائل ہو جائیے لہا صلح کے لیے، وَتَوَکَّل اور بھروسہ کیجیے علی اللہ اللہ پر، انہو بے شک اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اگر کفار، ان کے سردار، قبائل کے بڑے سردار اگر وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ آپ سے صلح کریں تو آپ ضرور ان کے ساتھ صلح پر مائل ہو جائیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يَخْدَعُوكَ یہ کہ وہ دھوکہ دیں گے آپ کو، فَإِنَّا تو خوب جان لیں، حسبک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، والذی وہی ذات ہے جس نے ایدک آپ کی مدد فرمائی، بنصرہ اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کی مدد سے۔ یعنی غزوہ بدر کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قلیل تعداد کو بھی آپ کی مدد فرما دی فرشتوں کے ذریعے سے، یہ اللہ کی مدد تھی،
اور ایمان والوں کی ایمانی طاقت اتنی بڑھا دی، ان کے اوپر ایسی سکون طاری کر دیا کہ وہ قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی فتح انہوں نے حاصل کی۔ اور اگر کفار صلح کی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صلح کر رہے ہیں، لیکن اس میں ارادہ ان کا آپ کو دھوکہ دینا ہے، تو یہ دھوکہ انہی کے لیے نقصان ہے، کیونکہ آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس چیز میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اگر ان کا ارادہ دھوکہ دینے کا بھی ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بات بہت بڑی ہے کہ اللہ ہی ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں میں۔ لو اگر، انفقتا آپ خرچ کرتے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم تو آپ کبھی بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، الف بینہم ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ انہو بے شک وہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ یہاں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ دلوں میں محبت ڈالنا اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یہ مسئلہ، انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان تقریباً 120 برس سے ان کے درمیان جنگ چھڑی رہتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے تھے مدینے کے اندر، اور ان کے اندر کبھی پانی پہ، کبھی گھوڑے دوڑانے پہ، اب چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ان کے اندر لڑائی، قتل و غارت ہمیشہ رہتا تھا۔ یہ جنگ ختم ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں پر مبعوث فرمایا، آپ کو ذریعہ بنایا اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا بھی چاہتے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، کیونکہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کریں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اب یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام لایا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے لیے اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ان کے ایمان لانے سے 40 مرد اور عورتیں ایک ہی دفعہ میں ایمان لے آئے تھے۔ مسلمانوں کو بہت تقویت ملی تھی، اسلام کو بڑی طاقت ملی تھی، اس میں اس کا ذکر مذکور ہے۔ امید ہے آج کی آیات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ آپ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر دوبارہ سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اچھے طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔